حضور پاک نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا. حضور نے فرمایا کہ اگر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. سننے والا کہے یرحمک اللہ اور اس کے جواب میں وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالک. یہ سنت ہے، تم جو کہہ رہے تھے وہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی مخالف سنت کو عذاب دیتی ہے، ثواب نہیں دیتی ہے. تو اب یاد رکھو کہ ہر عمل کے لیے، اور کتنی بڑی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لا يقبل اللہ من صاحب بدعت لا صوما ولا حجا ولا عمرتا، اور فرمایا ولا صرفا ولا نفلا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں کا نہ حج قبول فرماتی ہے، نہ فرض قبول فرماتی ہے، نہ عمرہ قبول فرماتی ہے، نہ خیرات نہ نفل عبادت قبول فرماتی ہے. عبادت تب قبول ہوگی جب خالص ہو اور موافق ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا بھائی حج میں آئے ہو تو عقیدہ پہلے ٹھیک ہوگا تو حج بھی قبول ہوگا نا. اسی لیے ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ. کیا لقب ہے؟ اہل السنت مانا حضور کا طریقہ اور جماعت کا مانا صحابہ. یعنی اگر ہمارا طریقہ عمل سنت پہ ہوگا تو ہم اہل سنت ہوں گے، صحابہ کے مطابق ہوگا تو والجماعت ہوں گے. کیونکہ بعض چیزیں قرآن میں ہیں اور بعض فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں اور بعض چیزیں صحابہ اور خلفائے راشدین کے عمل میں ہیں. اس لیے لقب ہے اہل السنت والجماعت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں. یاد رکھیں، آپ کہیں گے محدثین نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی جو فرمان محمد مصطفیٰ ہیں. مجتہدین اور فقہا نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے ان احادیث مبارک سے جو مسائل نکلتے تھے اس کو جمع کر کے امت کے لیے آسان کر دیے ہیں. ورنہ کسی مجتہد کسی فقیہ کا قول اگر قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو خود ائمہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے قول کو دیوار پہ مار دو. یعنی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کا کوئی قول الحمدللہ قرآن و سنت کے مخالف ہوتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا. ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان میں جھگڑا تھا. ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان بنا ہوا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا. منافق تھا یعنی اسلام ظاہر میں لیکن باطن میں اسلام. اور یہی حاجی صاحبان مسئلہ بھی سمجھ لیں. ایک منافق ہوتے ہیں اعتقادی. کیا مانا کہ ظاہر اسلام اور اندر کفر ہے. اور ایک منافق ہوتی ہے عملی، یعنی اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے عمل ایسے ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں. حضور نے ان کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. اور آپ نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ منافق کی علامتیں ہیں. اب جناب وہ یہودی اور منافق کا جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ بھائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، چلو تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ فرما دے مجھے قبول ہے. کیوں؟ اس یہودی کو پتا تھا کہ اللہ کا نبی عدل کرتے ہیں، وہاں انصاف ہوگا. اور وہ منافق جو تھا خوش ہو گیا. اس نے کہا کمال کی بات ہے، جب حضور دیکھیں گے ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف یہودی ہے، فطری بات ہے کہ آپ میری مدد کریں گے. حضور کے سامنے جب جھگڑا آ گیا
آپ نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد محسوس فرمایا کہ حق جو ہے وہ یہودی کا ہے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب فیصلہ سننے کے بعد جب باہر نکلے تو وہ جو منافق تھا نا کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ حضور نے میری بات اچھی طرح نہیں سنی اور میری بات پر غور نہیں فرمایا اور جلدی میں فیصلہ فرما دیا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو نا، حضرت عمر کے بعد جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب منافق کے دل میں تھا کہ حضرت عمر جلالی آدمی ہے، وہ تو بڑا جلال والا بندہ ہے نا، وہ تو یہودیوں کا نام سن کے جلنے والا بندہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، میری جان بچ جائے گی۔ تو دونوں حضرت عمر کی خدمت میں آئے رضی اللہ عنہ، اور دونوں نے آ کے مسئلہ رکھا کہ جی جھگڑا ہوا، حضور پاک نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ آپ کا مسلمان ہے، اس نے حضور کے فیصلے پر آپ کے پاس اپیل دائر کی ہے، اب آپ بھی سن لیں اور ہمارا فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایک پہلے یہ بات بتاؤ، حضور پاک نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کر دیا، لیکن آپ نے ذرا توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں گئے اور واپسی پہ اتنی تیزی سے آئے اور تلوار لے کے آئے اور ماری تلوار اور گردن اڑا دی منافق کی، اور کہا ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء رسول اللہ، عمر کے بعد پھر یہی فیصلہ ہے جو محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا عمر گردن سے تلوار گردن سے اڑا دے۔ اب جناب ہلچل ہو گئی، حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ اب ظاہر تو وہ مسلمان تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا نا، تو حضور کی خدمت میں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا عمر ما فعلتا، کیا کیا تم نے یہ؟ اس نے کہا حضور میری بات سن لیں، فیصلہ آپ نے فرما دیا تھا، یہ آپ کے فیصلے کا منکر تھا اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا، جو میرے مدنی محمد کے فیصلے پر فیصلے کو قبول نہ کرے عمر کی پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، میری گردن حاضر ہے، جو حکم فرمائے۔ انہوں نے کہا حضور مجھ سے تو یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے فیصلے پر انکار کریں۔ اب حضرت سوچ رہے ہیں کہ بظاہر تو قتل ہے، دیکھو نا حالات کچھ بھی ہوں، لیکن ظاہر میں تو ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ اب حضور سوچ رہے ہیں کہ میں عمر کو چھوڑ دوں تو لوگ کہیں گے اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا، اور میں اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قصاص کا فیصلہ کروں تو یہ بھی بڑی بات ہے، تو ابھی میں غور کر رہا ہوں۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ فوراً پہنچ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی بس مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو میرے مدنی کے فیصلے پہ راضی نہ ہو۔ فرمایا وہ راضی، اور راضی بھی ایسے ہو کہ آپ جو فیصلہ کر دیں صرف راضی نہ ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلے کے بعد دل میں بھی کسی قسم کی خودخودی نہ ہو، اور 100% تسلیم کرے۔ جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ کافر ہے، مجھے اس لیے حضرت عمر کا فیصلہ منظور ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کمال اتباع ہے۔ اب دیکھیں کہ یہی حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ میرا مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو اپنا قمیض بھی دیا تھا کہ اسی قمیض میں کفن دیا جائے۔ حاجیوں غور کرو، خدا کے لیے دین سمجھو۔ آج دنیا کو لاکھ دھوکہ دیا جائے، ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تو جناب ایسے ایسے اعمال حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، ہم حضور کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے نام پہ نظریں چڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، یہ تو سارا اظہار محبت ہے۔ لیکن یاد رکھو محبت کا معنی اطاعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت آقا انعامدار امام الانبیاء جب بھی نام لو نا ہاں جی، اور جب بھی نام لوں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوش قسمت ہو، تیرا ایک دفعہ کا کہنا اللہ لاکھ دفعہ ثواب دیں گے، اور پھر اللہ 10 لاکھ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہے مسلمان، اللہ کا حرم ہو، سامنے کعبہ ہو، ایک نماز پڑھ کے دوسری کی انتظار میں بیٹھا ہو، کانوں میں قرآن پڑھ رہا ہو اور زبان پہ محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام ہو۔ یاد رکھو کوئی دنیا میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو صلاۃ و سلام کا منکر ہو، جو حضور پاک پہ درود پڑھنے کا منکر ہو، جو حضور پاک پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا منکر ہو۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر ہیں، یہ کافروں کے ایجنٹ بن کے دین میں لڑانے والے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ یاد رکھو جو درود کا منکر ہے، درود تو بڑی بات ہے، ہمارے اکابر کا ایمان ہے، جو شہر مدینہ کی توہین کرے یا محمد مدنی کے مدینے کے کھجوروں کی توہین کرے یا مدینے کی مٹی کی توہین کرے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے، لیکن سمجھو خدا کے لیے دین سمجھو۔ اب دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ جب تم طواف کرتے ہو کہاں سے شروع کرتے ہو؟ ہاں جی کہتے جاؤ نا، یاد ہو جائے، کہاں سے طواف کرتے ہو؟ اگر رکن یمانی سے شروع کرو تو طواف، اگر طواف کعبے کے دروازے سے شروع کرو تو طواف، اگر مقام ابراہیم سے شروع کرو تو طواف، اگر طواف دیوار کے ساتھ لگ کے حتیم کے اندر سے کرو تو طواف۔ طواف کب ہوگا؟ جب حجر اسود سے۔ کہاں شروع کرو گے؟ کیوں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اگر پہلے کر رہے ہو قدم تو بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتے کہ تو نے سنت کی مخالفت کی ہے محمد مصطفیٰ کی۔ اور یاد رکھو بوسہ دینا سنت ہے، بلکہ موقع ملے تو ماتھا رکھنا بھی سنت ہے، موقع ملے تو رخسار لگانا بھی سنت ہے، موقع ملے تو اپنے اس سجدہ حجر اسود کے بعد آنسو بہانا بھی سنت ہے، اور موقع مل جائے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور موقع نہ
ملے ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، اگر موقع نہ ملے پھر اشارہ کر دیں، اللہ اشارے کو بھی بوسے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اب جب آپ طواف کرتے ہیں حاجیوں، ایمان سے کہو کعبہ تیرے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے یا دائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ ہاں جی بھائی، جب طواف کرتے ہو کعبہ کدھر ہے؟ اچھا اگر ہم یوں کریں، ہاں جی نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں نا، اور حضور کو تو دایاں ہاتھ پسند ہے، کھانے میں بھی دایاں ہاتھ، پینے میں بھی دایاں ہاتھ، مسجد میں بھی دایاں پاؤں، پگڑی باندھے تو دائیں طرف، کپڑا پہنے تو دائیں طرف، آپ کو تو ہر چیز میں دائنا پسند ہے، لیکن اللہ نے یہاں حکم دیا میرا مدنی، یہاں آپ کی پسند نہیں، یہاں تو میرا حکم چلے گا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کا طریقہ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب جناب جب طواف کریں گے، اگر طواف میں 7 کے بجائے 8 چکر لگاؤ یا 7 کے بجائے 14 چکر لگاؤ تو کیا تیرا طواف صحیح ہوگا؟ ہاں جی سیدھی بات کرو نا کھل کے۔ اچھا طواف جب کرو گے حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کو یہی منظور تھا کہ جب بندہ پھرے تو کعبہ جو ہے دل کے قریب ہو۔ سمجھ آیا نہیں ہے؟ دل بندے کا کس طرف ہوتا ہے؟ ہاں جی آپ کا دل کدھر ہے؟ سنت میں ہے یا بدعت میں ہے؟ ہاں جی آپ کا دل جو ہے قرآن و سنت میں ہے یا نبی سلام علیہ میں اٹکا ہوا ہے؟ بہرحال اب دیکھیں وجہ کیا ہے۔ ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرا مولا فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے۔ دعا کر اللہ سب کے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو دلوں کو پھیر دے۔ میرا مولا ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں بھی برکات و ثمرات نصیب فرما، عالم اسلام سے مصائب رفع فرما دے، اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ یہود کی اور ان کے معاونین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے، اور میرا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اور میرا مولا تیرے دروازے پہ درخواست ہے جو تیرے کعبے میں آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں یا آئیں گے سب کو اپنی توحید نصیب فرما اور شرک سے نجات عطا فرما، سب کو محمد مدنی کی سنت کا دیوانہ بنا دے اور سب کو بدعات سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا، حجیو غور کرو ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا، میرا مولا میرا رب۔ کس سے مانگا؟ نہ سیدھی بات کرو، ابراہیم کس سے مانگ رہے ہیں؟ میرا رب میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اکیلا جا رہا ہوں، یہ تیرے حوالے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ حضرت آدم سے، حضرت نوح سے۔ کیوں؟ حضرت آدم نوح کی شان تیرے پیروں سے بھی کم تھی؟ یعنی ان پیغمبروں کی شان جو ہے آج کل کے پیروں سے بھی کم تھی؟ ہم تو کہتے ہیں نا سب کچھ مرشد کے حوالے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ میرا مولا لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف، ادھر پھر کعبے کی طرف پھیر دے۔ ایمان سے کہو ساری کائنات میں کہیں کھڑا ہے جب نماز پڑھے گا تو کدھر؟ سجدہ کرے گا تو کدھر؟ رکوع کرے گا تو کدھر؟
اور حاجیو یاد رکھو حکم ہے کہ جب نماز پڑھو اگر ہاتھ کھڑے کرو تو کعبے کی طرف، اور جب سجدے میں رکھو تو انگلیاں کعبے کی طرف، اور پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف۔ یہ جو میرے بھائی یوں کر کے رکھ دیتے ہیں یا ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، اپنی نمازیں برباد کر دیتے ہیں۔ حکم ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اللہ اکبر، ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہوں، سجدہ کرو تو انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں، پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں، اور دل و دماغ میں بھی کعبہ ہو، اور اللہ تعالی کا دیدار کا شرف ہو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہے، مسلمان مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، شمال میں ہوگا، جنوب میں ہوگا، اس کا دل میں کعبے کی طرف پھیر دوں گا۔ کدھر پھیر دیں گے؟ اور یاد رکھو حاجیو اب تم آئے ہو تجربہ کر لینا، ہر مومن کو کعبے کی تڑپ ہے، لیکن دیکھنے کے بعد تڑپ بڑھ جاتی ہے، کب نہیں ہو جاتی۔ اب تم نے کعبے میں نمازیں پڑھی ہیں نا، اپنے ملک میں جاؤ گے او یاد آئے گا ہائے وہ نماز کہاں جب کعبہ سامنے تھا۔ تو اب جناب اللہ نے حکم دیا چکر لگاؤ، کیسے لگاؤ؟ کعبہ کدھر ہو؟ بائیں طرف ہو، تاکہ دل کا تعلق کعبے سے جڑا رہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کعبہ جو ہے مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے مقناطیس بنایا ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، کعبہ دلوں کو کھینچتا ہے۔ اس لیے حکم ہے نا کعبے پہ نظر پڑو تو دعا مانگو۔ مسلمانوں یہ وہ مقام ہے جہاں نماز بھی عبادت ہے، جہاں طواف بھی عبادت ہے، جہاں تلاوت بھی عبادت ہے، اور جہاں صرف کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی بوڑھا ہے معذور ہے طواف نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، اللہ فرماتے دور سے کعبہ دیکھتا رہے، تجھ پہ بھی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اب جناب حضرت عمر کہہ دو رضی اللہ، جب صحابی کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ حضور نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ حضرت عمر حیران ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ہے، رئیس المنافقین، دشمن اسلام، دشمن دین، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا، اور میرے مدنی کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، جنگ احد میں دھوکہ دینے والا،